ملت کی اجتماعی ضرورتوں کے لیے چندہ، اس کو بھی ہمارے معاشرے میں اتنا معیوب سمجھ لیا گیا کہ کچھ پوچھیے مت، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ ابھی ایک عالم دین کے بیان میں ایک نقطہ سنا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کا حکم فرمایا، آتوا الزکاۃ کا حکم فرمایا، ایسے ہی اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں اللہ کو قرض حسن دو، لوگوں اللہ کو قرض حسن دو۔ اللہ کے پاس کمی ہے کیا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ مال امتحان کے لیے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں مال لگاؤ اور اللہ کے راستے میں لگاؤ اور اللہ کو قرض حسن دو۔ قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ تم لگاؤ گے اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ تو یہ اقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ چندے کی ترغیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر چندے کی ترغیب فرمائی۔ مولانا انعام احمد صاحب ایک نوجوان عالم دین ہے، تشریف لا چکے ہیں، ان کی ایک بات بکثرت سناتا بھی ہوں میں کہ ایک مرتبہ ایک حکومت کا ایک دور چل رہا تھا جس میں مدارس کے متعلق زیادہ باتیں چل رہی تھیں، اور اس وقت مدارس کے سروے کے نام پر کچھ لوگ ان کے مدرسے میں پہنچے اور مولانا سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ضرور بتاؤں گا، مگر میرے جوابات آپ نوٹ بھی ضرور کریں۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور کریں گے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا مولانا دیکھیے آپ بہت اپنا وقت لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار کر کے مخلوق کو، امت کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ آپ اتنے بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار ہو رہی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک اجتماعی اصول یہ ہے کہ جو شخص بھی ملت کا اجتماعی کاموں میں مصروف ہوتا ہے اس کے خرچے صرفے کی ذمہ داری ملت پر ہوتی ہے، معاشرے سماج پر ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو کارپوریٹر ہے بلدیہ کا، اس کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ اور جو ایم ایل اے ہے اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ جو ایم پی ہے اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ جو سی ایم اور پی ایم ہے، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہے، اس کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ صدر جمہوریہ کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ چیف جسٹس کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ سب کو تنخواہ ٹیکس کے پیسوں سے ملتی ہے، جو در حقیقت چندے کا پیسہ ہے۔ یہ سماج کا اصول ہے کہ جو سماج کے کاموں کے لیے اپنے کو فارغ کرے گا اس کی ذمہ داری سماج کے اوپر رہے گی۔ ان سارے لوگوں کو تنخواہ چندے سے ملتی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ معاشرے کا اصول ہے، اجتماعیت کا اصول ہے یہ۔ تو پھر دوسرا سوال کرنے لگے، مولانا نے کہا میرا پہلے نوٹ کرو تب جواب دوں گا، مگر انہوں نے نوٹ نہیں کیا، تو مولانا نے کہا اگلا جواب نہیں دوں۔ تو خیر پھر آگے کا بھی ایک بچے سے سوال کا واقعہ ہے، مگر اس وقت اسے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ چندے کا غلط استعمال، کوئی چندہ کر کے کھا جاتا ہے، ذاتی طور پہ غبن کر لیتا ہے، تو وہ برا ہے، باقی چندہ برا نہیں ہے۔ معاشرے کے کام ویسے ہی ہوتے ہیں، انسانوں کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، اس میں انسان انفرادی کام بھی کرتے ہیں، اجتماعی کام بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر لوگوں کو توجہ دلائی۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے محسن ہیں، حضرت کا واقعہ بھی سنا چکا ہوں کہ لکھنؤ میں حضرت کی ادارے میں تھے، حضرت کی طبیعت میں بہت استغنا تھا۔ میں نے جن بزرگوں سے بہت تاثر لیا اس معاملے میں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت موقع دیے مگر بہت سادہ زندگی گزاری، بہت فقیرانہ زندگی گزاری۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں سے میں پہلے اپنی ابتدائی نوجوانی کی عمر سے ان بزرگوں کے استغنا سے میں بہت متاثر تھا اور ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ حضرت کے اندر بھی بہت استغنا تھا، بہت ہی مجاہدانہ جفا کشی کی زندگی حضرت نے گزاری، اور حضرت چندے کے لیے کہتے بھی نہیں تھے۔ وہاں جلسے میں حضرت نے بیان کے دوران لوگوں کو متوجہ کیا کہ بھئی اس مدرسے کا تعاون بھی کرو، اور یہ حضرت کے عام معمول کے خلاف تھا۔ تو کہتے ہوئے حضرت نے یہ فرمایا بھائی میرا معمول نہیں ہے اس طرح کہنے کا، مگر پھر بھی ضرورتاً آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، مگر میری کیا حیثیت ہے؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو چندے کے لیے ترغیب فرماتے تھے اور حضرت بلال اپنا دامن اٹھا کے چلتے تھے، تو میری کیا حیثیت ہے؟ یہ کہہ کے حضرت رونے لگے۔ یعنی انسان اپنی ذات کے لیے
بھیک مانگے تب برا ہے، لیکن انسان جب ملت کے کاموں کے لیے بھیک مانگتا ہے، بھیک نہیں کہنا چاہیے، چندہ مانگتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، تو یہ بری بات نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے حضرت رونے لگے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مال کا استعمال، صحیح استعمال یہ اہم چیز ہے، اور سبھی کاموں میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے جو بھائی اب تک بہت بولتے تھے چندے کے خلاف، مگر میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے دین کے متعلق اپنے غلط تصورات کو چھوڑ دیں، صحیح تصور اختیار کریں۔ جو بھائی ہمارے بہت چندے کے خلاف بولتے تھے، اب یہ بات کھل چکی ہے کہ چندہ ان کے پاس بھی ہے، اگرچہ سسٹم الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے، لیکن جو بات چھپی ہوئی تھی آج وہ کھل چکی ہے۔ دنیا میں ہر کام میں ہوتا ہے چندہ، جو لوگ بہت بولتے تھے آج اللہ نے بتا دیا چندہ ہے، پیسہ ہے، وہاں بھی بغیر چندے کے، بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ملت کے اجتماعی کاموں کے لیے کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، طریقہ کار الگ ہوگا، سسٹم الگ ہوگا، لیکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی لوگوں کو، اور لوگوں نے اپنا مال جمع کیا، کم زیادہ لے کر کے آئے۔ ایک صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جب انہوں نے سنا اعلان اور دیکھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک باغ میں گئے، مزدوری کی، اور مزدوری کے بعد ان کو تھوڑا سا اناج اور غلہ ملا، 1-2 سیر، تو وہ غلہ لے کر کے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور، آپ نے اعلان فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر میں نے مزدوری کی اور میں نے یہ اناج اور غلہ حاصل کیا، 1 دن کی مزدوری میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور تو کچھ میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈال دیا اوپر، دوسروں کے مال کے اوپر، اور فرمایا کہ اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ دوسروں کے صدقے کو قبول کر لے گا۔ مدرسوں کے معاملے میں بھی ہمارے بزرگوں نے جو عوام الناس سے 2 پیسے جوڑنے کا جو نظام بنایا، وہ اسی لیے ہے۔ ایک عام آدمی، اسی لیے میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں، بہت سے لوگ مسجد کے لیے آتے ہیں، بولتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگوں سے ملا دو کہ ایک صاحب مسجد بنا دیں۔ میں کہتا ہوں بھائی، میرا تو رجحان یہ ہے کہ جتنا عوام کے چندے سے بنے اتنا اچھا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، وہاں ایک آدمی ٹھہرا رہتا ہے، لوگ جاتے جاتے کوئی 10 روپے ڈالتا ہے، کوئی 20 روپے، کوئی 50 روپے، وہ بہت خوش دلی سے ڈالتا ہے، اخلاص سے ڈالتا ہے۔ مجھے تو اس مال میں زیادہ برکت معلوم ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان والا دیتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، 20 روپے دیتا ہے، خلوص سے دیتا ہے، دین کی عظمت کے ساتھ دیتا ہے، محبت کے ساتھ دیتا ہے، اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک سفیر صاحب ایک جگہ جایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں 60 پیسے کا چندہ تھا، پیسے کی قیمت آہستہ آہستہ گھٹی ہے، تو ایک بڑی بھی بہت عرصے سے چندہ دیتی تھی، مگر کچھ دنوں سے سفیر صاحب نے جانا بند کر دیا، تو ان بڑی بھی نے اطلاع کی کہ بھائی ہمارے پاس سفیر صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ تو محتمم صاحب نے بلا کے پوچھا کہ بھائی وہ بڑی بی کا چندہ تھا، اتنے عرصے سے آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں کا کرایہ اتنا ہو گیا ہے کہ وہ کرایے میں اس سے زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اب میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے فرمایا، محتمم صاحب نے فرمایا کہ نہیں، وہ بہت پرانا اور بہت خلوص والا چندہ ہے، تم چاہے اس کے لیے کرایہ زیادہ لگے، مگر جاؤ اور وہ چندہ لے کے آؤ، وہ چندہ لے کے آؤ۔ اور میرے دوستو، اس وقت مدارس میرا موضوع نہیں ہے، مگر درمیان میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ مدارس کی حفاظت کر لو۔ بہت بری نظریں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور صورتحال ایسی ہے، اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی بدعنوان لوگوں کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ ان کی وجہ سے آپ ساروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کریں تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کریں گے، ملت کا نقصان کریں گے، انسانیت کا نقصان کریں گے آپ۔